بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے فیڈرل بورڈ کی جماعت نہم کی اسلامیات کی نئی کتاب کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود باب اول قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبق تعارف قرآن مجید کے ابتدائی حصے سے قرآن مجید کا اعجاز اور قرآن مجید کے تحریف سے پاک ہونے کے بارے میں بلند خوانی یعنی ریڈنگ کی تھی اور اسے آسان الفاظ میں سمجھا تھا۔ آج کے اس لیکچر میں اسی سبق کے بقیہ حصے جمع و تدوین قرآن یعنی قرآن پاک کو مرحلہ وار کس طرح جمع کیا گیا اور اسے کس طرح کتابی شکل دی گئی، اس بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے اور اسے آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کی پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو آپ کو پورے سبق کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، جمع و تدوین قرآن مجید یعنی قرآن مجید کا جمع کرنا اور اسے کتابی شکل دینا۔ جمع قرآن کے دو معنی ہیں۔ جمع قرآن کا پہلا معنی ہے قرآن کی حفاظت کرنا اور سینے میں جگہ دینا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک آپ کے سینے میں اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمے پر ہے۔ یہ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 17 ہے۔ یعنی قرآن مجید کے جمع کیے جانے کی پہلی شکل یہ ہے کہ جب تک قرآن مجید کتابی صورت میں کتابی شکل میں نہیں آیا تھا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے محفوظ کرنے کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفظ کرانے کے ذریعے سے لے لی تھی۔ یعنی جو کوئی آیات نازل ہوتی، اللہ رب العزت کے کرم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام آیات کو زبانی طور پر یاد کر لیا کرتے اور آپ کے سینہ اقدس میں قرآن مجید کی وہ آیات ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی۔ اس کے بعد جمع کے دوسرے معنی قرآن مجید کو لکھنے کے ہیں۔ پھر لکھنے کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلا الف نمبر 1، قرآن کی آیتوں اور سورتوں کو الگ الگ لکھنا۔ یعنی قرآن مجید کی نزولی ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی پہلی سورت سورۃ العلق ہے جو 30ویں پارے میں ہے۔ اس کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں سے لے کر 5 آیات پہلے نمبر پہ سب سے نازل ہوئی تھیں۔ اور اگر کتابی ترتیب دیکھیں تو کتابی ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی پہلی سورت ہمیں سورۃ الفاتحہ نظر آتی ہے۔ تو اس طرح سے مختلف اوقات میں مختلف سورتیں، مختلف آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ تو پہلی قسم قرآن مجید کو محفوظ کرنے کی یہ تھی، لکھنے کی یہ تھی کہ کون سی آیت کو کون سی سورت میں رکھا جائے اور کون سی سورت کو کون سی سورت کے بعد رکھا جائے، جسے کتابی ترتیب کہا جاتا ہے۔ تو ایک سورت تو یہ ہوئی کہ لکھنے کے لحاظ سے اس کی کیا ترتیب رکھی جائے۔ اس کے بعد بے یعنی نمبر 2، ایک سورت کی آیات کو بالترتیب ایک صحیفے میں لکھنا۔ یعنی مختلف وقتوں میں جو مختلف آیتیں نازل ہوتی تھیں، الگ الگ صورتوں میں ان کو رکھنے کا حکم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیا کرتے تھے کہ کس حصے کی کون سی صورت کی کون سی آیت کے بعد اس آیت کو شامل کرنا ہے۔ جیم یعنی نمبر 3، قرآن مجید کی صورتوں اور آیتوں کو بالترتیب مختلف صحیفوں میں لکھ کر ان کو کتابی صورت میں ایک جگہ جمع کر دینا ہے۔ یعنی تیسرا حصہ وہ ہے جو قرآن مجید کو کتابی شکل میں لکھا جانا، جس کے بارے میں آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو پہلا مرحلہ ہے عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو کس طرح سے محفوظ کیا گیا، کس طرح سے جمع کیا گیا۔ تو نمبر 1، عہد رسالت میں جمع قرآن مجید بذریعہ حفظ۔ اس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے نمبر پر قرآن مجید کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حفظ کر لیا کرتے تھے۔ جو آیتیں نازل ہوتی جاتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یاد کرتے جاتے۔ تو فرماتے ہیں کہ جہاں تک جمع قرآن کے پہلے معنی یعنی اسے سینے میں محفوظ کرنے کا تعلق ہے، تو یہ وصف دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ یعنی صحابہ کرام تو حفظ کیا ہی کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ قرآن مجید کو
یاد کرنے میں سب سے آگے رہتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الحفاظ تھے، یعنی تمام حافظوں کے سردار، کیونکہ تمام صحابہ کرام سے، تمام لوگوں سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو یاد کرتے تھے۔ ظاہر ہے جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ آیات لے کر آتے تو حضور کسی اور کو قرآن مجید کی وہ آیات بعد میں سناتے، پہلے خود یاد کر لیا کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی قرآن مجید کا کچھ حصہ نازل ہوتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سنا دیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر زبانی یاد کر لیتے، یعنی صحابہ کرام میں کافی سارے لوگ ایسے تھے، کافی صحابہ ایسے تھے جو قرآن مجید کے حفظ کرنے کا شوق رکھتے تھے اور وہ حفظ کیا کرتے تھے۔ جو آیات جس طرح سے نازل ہوتی گئیں ان تمام کو وہ صحابہ کرام حفظ کرنا شروع کر دیتے۔ عہد رسالت میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے تھے جنہیں پورا قرآن مجید زبانی یاد تھا، یعنی یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب پورا قرآن نازل ہو چکا تھا، تو کافی صحابہ کرام ایسے تھے جو حضور کے صحابہ میں حافظ صحابہ کہلاتے تھے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حفاظ قرآن کی اس جماعت میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے حضرات شامل تھے، یعنی یہ سارے صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے پورا قرآن مجید حفظ کیا ہوا تھا۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے تھے جنہوں نے پورا قرآن کریم یاد کر رکھا تھا، یعنی صرف یہی نہیں تھے جن کے نام گنوائے گئے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی صحابہ قرآن مجید کے حفاظ تھے۔ ارشاد الہی ہے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 49 میں فرمایا گیا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اس کا ترجمہ ہے بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں، ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، یعنی یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب قرآن مجید کتابی شکل میں ابھی نہیں قائم ہوا تھا، تو اس وقت قرآن مجید لوگوں نے سینوں میں حفظ کیا ہوا تھا، سینوں میں محفوظ کیا ہوا تھا۔ اب کتابی شکل کے حوالے سے آگے لکھتے ہیں نمبر 2، عہد رسالت میں جمع قرآن بذریعہ کتابت۔ عہد نبوی میں جہاں قرآن مجید کی حفاظت کا ایک ذریعہ حفظ قرآن مجید تھا، وہاں قرآن مجید کو لکھ کر بھی محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ اب وہ کس طرح سے محفوظ کر لیا جاتا تھا اس کے بارے میں آگے آ رہا ہے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو وحی نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لکھوا دیا کرتے تھے، یعنی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتبین وحی تھے، حضور کی وحی کے لکھنے والے صحابہ کرام تھے، حضور علیہ السلام ان کو بلاتے اور انہیں فرماتے کہ ان آیات کو لکھ لو۔ کتابت وحی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مقرر فرمایا ہوا تھا۔ مکے کے اندر بہت کم تعداد میں پڑھے لکھے لوگ تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، تو وہ لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے بہت سے صحابہ کرام کو قرآن مجید کو لکھنے کی ذمہ داری دی ہوئی تھی، جو حسب ضرورت کتابت وحی کے فرائض انجام دیتے تھے۔ کاتبین وحی کی تعداد 40 تک شمار کی گئی، یعنی اس وحی کو لکھنے والے صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 40 بتائی گئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت کسی کاتب وحی کو ترتیب کی یہ ہدایت بھی فرما دیتے تھے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں جگہ یا فلاں آیات کے بعد لکھا جائے۔ اس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کے نزول ہونے کی ترتیب کچھ اور ہے اور کتابی ترتیب کچھ اور ہے، تو جو صورت، جو آیت جب کبھی بھی نازل ہوتی، اس کی کتابی ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ترتیب دیا کرتے تھے اور وحی کے لکھنے والے صحابی کو اس کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے کہ اسے کہاں لکھنا ہے۔ چنانچہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لکھ لیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں چونکہ کاغذ کا رواج بہت کم تھا، اس لیے قرآن مجید کی کتابت لکڑی کے تختوں، یعنی درختوں کے جو تختے ہوتے تھے، ان کو کاٹ کاٹ کر صحابہ کرام میں سے کاتبین وحی، جو وحی لکھنے والے صحابہ تھے، وہ لکڑی کے تختوں پر لکھتے، پتھر کی سلوں
बड़े बड़े पत्थरों के पीसेस होते थे, टुकड़े होते थे, उनके ऊपर लिखते। चमड़े के गिलाफों, चमड़े के भी टुकड़ों, खजूर के चौड़े पत्तों, दरख्त के पत्तों, ऊंट के शाने की चौड़ी हड्डियों वगैरह पर होती थी। यानी अरब के अंदर ऊंट की कुर्बानी या ऊंट को ज़िबा करना बहुत आम रिवाज था। तो ऊंट के शाने की, कंधे की जो चौड़ी चौड़ी हड्डियां होती थीं, उस पर भी सहाबा कराम लिखते थे। अलबत्ता कभी कभी कागज़ के टुकड़े भी इस्तेमाल किए जाते थे। क्योंकि कागज़ बहुत कम था तो कागज़ पर भी लिखा जाता, लेकिन ये दीगर चीज़ें, इस पर सहाबा कराम मुख्तलिफ आयतें, मुख्तलिफ सूरतें लिख कर महफूज कर लिया करते थे। तो एक कुरान मजीद को महफूज करने की सूरत सीनों के ज़रिए हुई, तो दूसरी इस तरह से हुई जो अभी हमने पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातबीन वही सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को कुरान मजीद लिखवाते और उन्हें आयात की तरतीब से आगाह फरमा देते थे। सही बुखारी की हदीस नंबर 18 है। और अजीज़ तलबा, ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहा जब तक कुरान मजीद मुकम्मल तौर पर नाजिल नहीं हो चुका था। क्योंकि कुरान मजीद के नुज़ूल का सिलसिला अभी जारी था, तो इसीलिए सहाबा कराम के पास, किसी के पास चंद सूरतें होती, किसी के पास चंद आयतें होती, इस तरह से कुरान मजीद लोगों के पास होता। उसके बाद एक दूसरा मरहला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफत में जमा व तदवीन कुरान मजीद, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में कुरान मजीद मुकम्मल तौर पर किताबी शक्ल में महफूज नहीं किया गया। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में कुरान मजीद को एक मुसहफ़ में जमा नहीं किया गया, यानी किताबी शक्ल नहीं दी गई थी, बल्कि मुख्तलिफ नौइयत की अशिया पर मकतूब था। जिस तरह से ऊपर गुजरा है, मकतूब का माना लिखा हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अहद खिलाफत में कुरान मजीद के उन हिस्सों को यकजा करके महफूज करवाया। अब ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई, उसके बारे में आगे आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद एक बार इकट्ठा नाजिल नहीं हुआ, बल्कि 23 साल के अरसे में बतदरीज नाजिल हुआ, यानी आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफ्ज़ और किताबत से उसको महफूज फरमा दिया। सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने उसको अपने सीनों में महफूज किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफत में, यानी जब आका अलैहिस्सलाम के विसाल फरमाने के बाद, दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, जब पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए, तो उनके दौरे खिलाफत में झूठे नबी और मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ जंगी इक़दामात किए गए। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स था जिसका नाम था मुसैलमा, जिसने नबी होने का झूठा दावा किया था, और यमामा एक इलाका था, वहाँ जाकर उसने काफ़ी सारे लोगों को गुमराह कर लिया था। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में उस झूठे मुदय्य नबूवत ने भी अपना फितना मज़ीद बढ़ा दिया। इसी तरह से कुछ लोग वो थे जिन्होंने ज़कात देने का इनकार कर दिया था कि हम ज़कात नहीं देंगे। तो एक था मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिससे मुसलमानों की जंग यमामा के इलाके में हुई, जिस जंग का नाम भी जंग यमामा है। और दूसरे वो लोग जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था। तो इन दोनों से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिहाद करने का ऐलान किया, जिसमें कई हुफ़ाज़ और क़ुर्रा सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम शहीद हो गए। इस बात का ख़दशा था कि कसीर तादाद में हुफ़ाज़ की शहादत से कहीं कुरान मजीद महफूज न रह सके। यानी उस जंग में काफ़ी सारे ऐसे लोग भी शहीद हुए जो हाफिज साहबा थे और कारी साहबा थे। अब ये खदशा मुमकिन था कि कहीं इस तरह से मुसलसल जंगें होती रहीं तो कुरान मजीद जिन लोगों को याद है, उन लोगों की मुसलसल शहादत की वजह से कहीं कुरान मजीद के महफूज रहने का मसला न खड़ा हो जाए। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे को कबूल करते हुए हज़रत ज़ैद बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को एक मुसहफ़ कुरान मजीद जमा करने का हुक्म दिया। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने जब इस खदशे का इजहार किया कि ए अबू बकर, अगर इस तरह से और जंगें होती रहीं और मुसलमान शहीद होते रहे, हुफ़ाज़ सहाबा कराम शहीद होते रहे, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुरान मजीद जो सीनों में महफूज है वो कहीं हमारे हाथों से ना चला जाए। तो इस मशवरे पर अमल करते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िम्मेदारी लगाई कि कुरान मजीद को जमा करो, किताबी शक्ल दो। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के पास जो लिखे हुए नुस्खे मौजूद थे उन सबको इकट्ठा किया। यानी जिस तरह से मैंने आपको बताया, किसी के पास दरख्तों के पत्तों, किसी के पास पत्थर की सिलों, किसी के पास चमड़े पर लिखा हुआ था, अलग अलग जिस तरह जिसके पास जितना भी कुरान मजीद लिखा हुआ था, किसी के पास चंद आयतें,
کسی کے پاس چند صورتیں، ان تمام صحابہ کرام کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوایا اور سب کو جمع کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے تدوین قرآن مجید کے 4 طریقوں کو اختیار کیا۔ اب جس کے پاس جو قرآن مجید کی آیات تھیں ان تمام کو بلانے کے بعد آپ نے 4 اصول اور 4 شرائط رکھی۔ نمبر 1، اپنی یادداشت سے ان نسخوں کی توثیق کرتے، یعنی جن لوگوں کو قرآن مجید یاد تھا وہ آ کر ان لکھی ہوئی قرآن مجید کی آیات کے بارے میں تصدیق کرتے کہ ہاں یہ آیات بالکل درست لکھی ہوئی۔ نمبر 2، کمیٹی کے ممبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے حافظے سے اس کی توثیق کرتے تھے۔ نمبر 3، کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہ کی جاتی جب تک 2 قابل اعتماد گواہ یہ گواہی نہ دے دیتے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا تھا اور تمام صحابہ کرام کی زبان بھی عربی تھی، تو اس لیے اس بات کے ممکنہ خدشے کے پیش نظر کہ کہیں کچھ چیزیں عربی میں ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کے ساتھ مل نہ جائیں، اس لیے 2 گواہوں کے طور پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگائی کہ جو بھی آیات لکھی ہوئی تو کسی کے پاس ہیں اس کی گواہی کے لیے 2 قابل اعتماد گواہ بھی بلائے جائیں۔ چوتھے نمبر پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان لکھی ہوئی آیات کا ان مجموعوں کے ساتھ موازنہ کرتے جو مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تیار کر رکھے تھے۔ تو یہ 4 مرحلے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سخت محنت کے بعد قرآن مجید کو 1 سال کی مدت میں جمع و تدوین کیا، یعنی اس کام کو مکمل کرنے میں کوئی 2-4 مہینے نہیں لگے بلکہ پورا سال لگ گیا، جسے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قبول کیا اور یوں امت بھی اس پر جمع ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، وہ اولین شخص تھے جنہوں نے اپنے عہد میں، یعنی اپنے زمانے میں، اپنے دور خلافت میں قرآن مجید کو کتابی صورت میں جمع کیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی دعا سیدنا صدیق اکبر کے لیے ان کی اس خدمت کی وجہ سے کی۔ اس کے بعد ہے تیسرا مرحلہ، یعنی پہلا مرحلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا تھا، دوسرا سیدنا صدیق اکبر کے زمانے کا۔ اب تیسرے مرحلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اسلام عرب سے نکل کر روم، ایران اور دور دراز علاقوں تک پہنچ گیا تھا۔ یعنی پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر تھے، دوسرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے زمانے میں کافی ساری فتوحات ہوئیں اور دور دراز تک اسلام پھیل چکا تھا، اور پھر اس کے بعد تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی بنے، تو ان کے زمانے تک کافی فتوحات ہو چکی تھیں اور کافی دور دراز تک اسلامی ممالک کا دائرہ کار ہو چکا تھا۔ تو نئے مسلمان جو عربی نہیں جانتے تھے انہوں نے مسلمان مجاہدین سے قرآن مجید سیکھا۔ یعنی ظاہر ہے عرب کے لوگوں کی زبان تو عربی تھی، لیکن روم، ایران اور دیگر اسلامی ممالک کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی زبان عربی نہیں تھی، تو انہوں نے قرآن مجید تو صحابہ کرام سے سیکھا، مسلمانوں سے سیکھا۔ جس طرح ہر صحابی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید سیکھا تھا، اسی طریقے پر اپنے شاگردوں کو قرآن سکھایا۔ یوں قراتوں کا اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا۔ قراتوں کا اختلاف سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے اگر ہم اس کی مثال اس طرح سے لیں کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے، لیکن اگر اردو کے لہجوں کی بات کی جائے تو کراچی سے لے کر خیبر تک جتنے بھی پاکستانی رہتے ہیں ان تمام پاکستانیوں کی اردو زبان کے لہجوں میں فرق آ جاتا ہے۔ کراچی میں رہنے والے لوگوں کی اردو کا لہجہ کچھ اور ہے، لاہور میں رہنے والے لوگوں کی اردو کا لہجہ اور ہے، اسی طرح سے KPK، پنجاب، اسلام آباد، بلوچستان، تو اس طرح سے لہجے کا فرق آنے لگا۔ جو لوگ عربی جانتے تھے ان کا لہجہ کچھ اور تھا، اور جو غیر عربی تھے ان کے قرآن مجید کے پڑھنے کے لہجوں میں فرق آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس خطرے کا احساس کرتے ہوئے قرآن مجید کو قریش کی لغت پر جمع کرنے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ یعنی ایک صحابی جب کسی سفر پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کسی ملک کے مسلمان جس لہجے میں قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں وہ لہجہ اہل عرب کا، قریش کا لہجہ نہیں تھا، اس لہجے میں تھوڑی سی تبدیلی تھی، فرق تھا۔ تو انہوں نے آ کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اس طرح پوری دنیا میں اگر الگ الگ لہجے سے قرآن مجید کو پڑھا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر قرآن مجید کی تعلیمات یا اس کے معانی اور مفاہیم میں فرق ہونے لگ جائے۔ تو یہ بات جب سیدنا عثمان غنی کو پتہ چلی تو صحابہ کرام سے سیدنا عثمان غنی نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی
اس رائے کی بھرپور تائید کی کہ قرآن مجید صرف قریش کے لہجے میں لکھا اور جمع کیا جائے، کیونکہ قریش ہی کی زبان و لہجے میں قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ تو عزیز طلبہ، اس کی دوسری مثال یوں سمجھ لیں کہ جس طرح سے انگلش کے 2 لہجے دنیا میں مانے جاتے ہیں، ایک ہے برٹش انگلش اور دوسری ہے امریکن انگلش، ہیں دونوں ہی انگریزی، لیکن دونوں کے اندر فرق ہے۔ تو اسی طرح سے لہجوں میں فرق ہونے کی وجہ سے جب اختلاف پیدا ہوا تو صحابہ کرام نے قریش کے لہجے پر پورے قرآن مجید کو جمع کرنے کا مشورہ دیا، جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 3 قریشی صحابہ کرام، یعنی جو قریش قبیلے سے صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم، جن کے نام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہ کو یہ اہم ذمہ داری سونپی۔ تو ان 3 صحابہ کرام کی ذمہ داری حضرت زید کو سونپی گئی۔ یہ حضرات صحیح قریشی لہجے میں قرات کے ماہر تھے۔ ان حضرات نے تدوین قرآن مجید کے درج ذیل کام سر انجام دیے۔ پہلے نمبر پر تمام سورتوں کو ترتیب وار ایک ہی مصحف میں لکھا، یعنی ایک ہی کتابی شکل دی۔ اس کے بعد نمبر 2، مصحف کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس قرآن مجید کا جو پہلا نسخہ تھا جو حضرت زید نے رکھوایا تھا، وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نسخہ منگوایا گیا۔ تو مصحف کو سامنے رکھتے ہوئے نقول تیار کی اور اس کی کتابت و خط کا خصوصی خیال رکھا، یعنی رسم الخط کا بھی خیال رکھا گیا اور کتابی شکل کا بھی خیال رکھا گیا۔ اختلاف قرات میں صرف اس صورت پر اکتفا کیا گیا جو متواتر تھی، یعنی جو قریش کے لہجے میں قرآن مجید پڑھا جاتا تھا صرف اسی کو رکھا گیا۔ اس کمیٹی نے نئے مرتب کردہ مصحف کی 1 سے زائد نقلیں تیار کیں، کل 7 نسخے تیار کیے گئے۔ یہ بات ذہن نشین رہے، MCQs میں بھی آ سکتا ہے کہ کل 7 نسخے تیار کیے گئے تھے، جنہیں مکہ مکرمہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ اور مدینہ منورہ میں محفوظ کیا گیا، یعنی ہر جگہ ایک ایک نسخہ بھیجا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عہد صدیق رضی اللہ عنہ میں جمع تدوین و قرآن مجید کی کاوشوں کو یکجا کرتے ہوئے قرآن مجید کو ایک ہی لغت و لہجے میں جمع کر دیا۔ قرات کے اختلافات ختم ہو گئے۔ اسی بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ جامع القرآن کا مطلب ہے قرآن مجید کو جمع کرنے والے۔ انسانیت کی فلاح و نجات قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے میں ہی ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب جس سرزمین پر نازل ہوئی اس نے وہاں کے لوگوں کو فرش خاک سے اوج ثریا تک پہنچا دیا، یعنی فرش پر رہنے والے لوگوں کو ایسی بلندیاں عطا کیں کہ قیامت تک ان کے نام روشن ہو گئے۔ اس نے ان کو دنیا کی عظیم ترین طاقت بنا دیا۔ مسلمانوں کی ترقی و تنزلی بھی قرآن مجید پر عمل کرنے کے ساتھ مشروط ہے، یعنی مسلمان اگر قرآن پر عمل کریں گے تو ترقی پر ہوں گے، قرآن مجید کو چھوڑ دیں گے تو ناکامی اور تنزلی کا منہ دیکھیں گے۔ جب تک مسلمان اس کتاب ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے وہ دنیا میں غالب اور سر بلند رہے، اور جب انہوں نے قرآن مجید سے دوری کا راستہ اختیار کیا تو زوال کا شکار ہوئے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی صحابہ کرام اور اسلام کے اوائلی دور کے مسلمان وہ معاشرے میں اس لیے معزز اور صاحب عزت تھے کہ انہوں نے قرآن مجید کو تھاما ہوا تھا، قرآن مجید پر وہ عمل کرتے تھے۔ اور آج مسلمان ہر جگہ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ہر جگہ ذلت و رسوائی مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، قرآن مجید پر عمل چھوڑ دیا۔ قرآن مجید تمام علوم کا منبع و ماخذ ہے، یعنی چاہے دنیا کا کوئی بھی علم ہو، چاہے سائنس ہی کیوں نہ ہو، جہاں جا کر سائنس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کی تعلیمات کی عملی تصویر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، یعنی قرآن مجید کو تھیوری کی شکل میں اگر دیکھیں تو کتابی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، اور اگر اس کا پریکٹیکل دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن مجید کی عملی تصویر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف خود قرآن مجید کے مطالب و مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر کاربند ہوں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکیں۔ عزیز طلبہ، میری کوشش رہی کہ آپ کو ایک ایک لفظ اس طرح سے سمجھایا جائے کہ آپ کو اس سبق کو یاد کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے،
بلکہ آپ سمجھ کر خود ہی اپنے الفاظ میں ہر سوال کا جواب دینے کے بارے میں خود ہی اپنے الفاظ میں لکھنے کے قابل ہو جائیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔